بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. آج انشاءاللہ ہم نے سورہ بقرہ شروع کرنی ہے. اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور یہی نام حدیث میں بھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار میں بھی اس کا یہی نام ملتا ہے. اور بظاہر اس سورت کا نام سورہ بقرہ کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پہلے پارے میں ہی بقرہ گائے کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. اور اس سورت میں 286 آیات ہیں، اور یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی. آپ علیہ السلام کی ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی ہے. اگرچہ اس کی بعض آیات مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر بھی نازل ہوئی ہیں، مگر یہ بات میں نے پہلے بتا چکا ہوں جب یہ بات بتائی تھی کہ مدنی سورہ کون سی ہیں اور مکی سورہ کون سی ہیں. تو چونکہ یہ ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اس سورت کو مدنی ہی کہا جاتا ہے. اور یہ سورت جو ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس سورت کا نزول شروع ہوا. مختلف زمانوں میں مختلف آیات نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. بلکہ ایک آیت جو ہے اس میں سورہ بقرہ میں آتی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اس کے متعلق تو یہ ہے، تو یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو سن 10 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو مینا کے مقام پر نازل ہوئی. اور اس آیت کے نازل ہونے کے تقریباً 80 یا 90 دن کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور وحی کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ جو ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس کے بہت سے فضائل بھی ہیں. ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، یعنی اپنے گھروں کو قبروں کی طرح نہ بناؤ. کیا مطلب؟ قبروں میں قبریں سنسان ہوتی ہیں، ویرانہ ہوتا ہے. اپنے قبروں کی طرح اپنے گھروں کو بھی سنسان نہ بنا لو، بلکہ وہاں نمازیں پڑھا کرو اور تلاوت کیے کرو. اور یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ الْبَقَرَةُ فِيهِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ، یعنی جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا. اس وجہ سے آج ہم لوگ پریشان ہیں نا، اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، جادو ہو گیا، جنات آ گئے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. ان ساری چیزوں کا علاج اور بہترین علاج وہ قرآن کی تلاوت کا معمول. اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ قیامت کے روز قرآن پاک اور اس کے اہل کو لایا جائے. قرآن پاک اور قرآن کے اہل. قرآن کے اہل کون ہیں؟ قرآن والے. مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں. فرمایا کہ ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی. اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں
کہ تعلموا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کو سیکھو، کیونکہ ان اخذھا برکت، اس کا سیکھنا یہ باعث برکت ہے، اور اس کا ترک کر دینا، اس کا چھوڑ دینا، یہ باعث حسرت ہے، باعث ندامت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ لکل شیء سنام وسنام القرآن سورۃ البقرہ، ہر چیز کی ایک سنام، سنام کہتے ہیں کوہان کو، بلندی کو۔ فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، ایک کوہان ہوتی ہے۔ کوہان وہ ہوتی ہے نا جو اونٹ کے اوپر جو ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے، جس کو کوہان کہتے ہیں، اونٹ کی وہ بلند ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو کوہان کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن کی کوہان سورہ بقرہ، یعنی جس طرح قرآن پاک یعنی سورہ بقرہ کو قرآن پاک میں اسی طرح نمایاں مقام اور حیثیت حاصل ہے جس طرح اونٹ کی پشت پر کوہان نمایاں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے، یہ قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ وہ سب سے بڑی اور سب سے فضیلت والی آیت اسی سورہ میں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے نا، فسطاط القرآن، یعنی قرآن کا خیمہ ہے۔ خیمے میں بارش سے آدمی بچتا ہے، بارش سے بچتا ہے، دھوپ سے بچتا ہے، ہوا سے بچتا ہے، خیمے میں چلا جاتا ہے تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی قرآن کا خیمہ ہے، گویا ہے کہ ہر دنیا کی مصیبت، دنیا سے پریشانی سے بچنے کے لیے سورہ بقرہ کا اہتمام کریں۔ تو بہرحال یعنی اس میں اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں، ان میں سے چند میں نے ذکر کیے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا خصوصاً قرآن کی تلاوت کا ہمیں معمول بنانا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر خصوصاً سورہ بقرہ کا، اور پھر آیت کرسی کا، اور بھی آیات ہیں، انشاءاللہ آگے بات آتی رہے گی۔ تو بہرحال ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ اور اس طرح کے اور بھی بہت سی جگہوں پر آئیں گے، بہت سی سورہ کے شروع میں الف لام میم، ہا میم، یاسین، اس طرح کے الفاظ، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کو حروف مقطعات، یعنی الف لام میم، ہا میم، الف لام میم، صاد وغیرہ اس طرح کے جو ہیں، ان کو حروف مقطعہ، سارے ہوں تو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور ان کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے، ان میں سے ہر حرف جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے۔ یعنی یہ تو ہم اس کو پڑھیں گے الف لام میم۔ اب اس کا اور اس طرح جو باقی سورہ کے شروع میں آئیں گے، اس طرح کے حروف مقطع، ان کا مطلب کیا ہے؟ تو بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ ان سورہ کے نام ہیں۔ مثلا الف لام میم آ گیا تو یہ سورہ بقرہ کا ایک نام ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت سے اقوال ہیں مفسرین کے، لیکن آسان سی بات میں بتاتا ہوں۔ آسان بات اور صحیح بات، راجح قول یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، یعنی ایک بطور راز کے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر و تشریح میں کچھ بھی منقول نہیں ہے، اور ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور جس طرح آئے ہیں ان کی تلاوت کرنا چاہیے، مگر معنی معلوم کرنے کی فکر میں پڑھنا، تلاش میں پڑھنا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جس کے معنی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، ہمیں پھر اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بالکل آسان سی بات ہے ان حروف مقطعات کے بارے میں۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اس میں ذالکہ عربی میں
کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اب اس میں بظاہر یہ اشارہ بعید یعنی دور کا نہیں تھا، یہ موقع اس کا نہیں تھا کہ دور کا اشارہ یہاں پر لایا جاتا، بلکہ یہاں پر تو حاذا لانا چاہیے تھا کہ یہ کتاب، حاذا کا معنی تو یہ قریب کے لیے آتا ہے، ذالک یہ بعید کے لیے، دور کے لیے آتا ہے۔ تو ذالک کیوں لایا؟ تو بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، اور بعض نے فرمایا کہ قرآن یہاں پر جو بعید کا ذالک کا اشارہ لایا ہے، اس سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اس کا جواب دیا، یہ سارا قرآن اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور صراط مستقیم کی تشریح اور تفصیل ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم نے آپ کی دعا سن لی ہے اور قرآن بھیج دیا ہے جو ہدایت کا آفتاب ہے۔ اب جو شخص بھی ہدایت چاہتا ہے اس کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے تو وہ سیدھے راستے پر ہے، بس آسان سی بات۔ تو یہ ہے، اور فرمایا کہ ہدی لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کرے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آسان سے سمجھاتا ہوں۔ بخار جب آدمی کو تیز ہوتا ہے نا، آپ اس کو میٹھی چیز بھی کھلائیں تو وہ کیا کہے گا؟ کڑوا ہے۔ کیا کہے گا؟ کڑوا ہے۔ حالانکہ چیز میٹھی، آپ چینی دے رہے ہیں اسے، لیکن جب بخار تیز ہوتا ہے اسے وہ چیز کڑوی لگتی ہے، حالانکہ وہ چیز کڑوی نہیں ہے، لیکن اس کی بیماری کی وجہ سے وہ چیز اسے کڑوی لگ رہی ہے، اس کی ذائقے کی خرابی کی وجہ سے اسے وہ چیز کڑوی لگ رہی ہے۔ اسی طرح قرآن میں جن لوگوں نے شک کیا وہ ان کی عقل، ان کی فہم میں غلطی تھی، جس کی وجہ سے انہیں قرآن میں شک ہوا، لیکن فرما دیے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، ہدن ہدایت ہے، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ویسے تو قرآن کی ہدایت صرف نوع بشر کے لیے، سارے انسانوں کے لیے کیا بلکہ کائنات کے لیے، پورے عالم کے لیے، اس کائنات کے لیے اس قرآن میں ہدایت ہے، لیکن مخصوص ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ بنے وہ متقین ہی کو ملتی ہے۔ آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتی ہیں کہ اللہ کی کتاب تو ہے تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ آگے پھر دو آیتوں میں متقین کی مخصوص صفات اور علامات بیان کی گئی ہیں کہ متقی ہیں کون ہیں۔ یہ تو کہہ دیا نا کہ ہدایت متقیوں کے لیے، اب بھائی سوال یہ ہے کہ متقی ہیں کون لوگ ہیں، ان کی کیا علامات ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد آخر میں پھر یہ بھی فرما دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کی رب کی طرف سے ہدایت ملی ہے، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ تو بہرحال جو متقیوں کی صفات بیان ہوئی آگے، فرمایا کہ الذین، وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب بغیر دیکھے، بن دیکھے، بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے روزی دی اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اب اس میں متقین کی تین صفات بیان کی گئی ہیں، میں بالکل خلاصے کے طور پر ان کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں۔ پہلی ایمان بالغیب، دوسری نماز کا قائم کرنا، اور تیسری اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔
اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کو آسان ایمان کی تعریف سمجھ لیں، کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان۔ کیا تعریف بتائی میں نے ایمان کی؟ کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان۔ اب ایمان کی تعریف شریعت کی اصطلاح میں کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اور غیب کی بھی میں آپ کو بہت آسان سی تعریف بتا دیتا ہوں، اور یہ تعریف آپ ذہن میں رکھیں گی، انشاءاللہ آگے آپ کو کام آئے گی بہت سی جگہوں پر، اور بہت سے اعتراض کے جواب بھی مل جائیں گے۔ ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ غیب کہتے ہیں جو چیزیں بغیر عقل کے اور بغیر اسباب کے کسی چیز کا یقینی طور پر معلوم ہو جانا، یعنی جو چیز عقل کے ذریعے یا حواس خمسہ کے ذریعے، یعنی آنکھ، کان، زبان، یہ کسی بھی اسباب کے ذریعے سے معلوم نہ ہو سکے تو اس کو کہتے ہیں غیب۔ وہ تمام چیزیں غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، جن کا علم عقل کے ذریعے، حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آ جاتی ہے، صفات بھی آ جاتی ہیں، تقدیری امور، جنت، دوزخ کے حالات، قیامت، قبر کے حالات، قبر کے بعد کے حالات، یہ سارے، اور اسی طرح فرشتے، تمام آسمانی کتابیں، تمام انبیاء سابقین جتنے گزر چکے ہیں، یہ سارا کا سارا غیب میں آ جاتا ہے۔ یعنی تو ایمان والوں کی صفت، متقیوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ایمان بالغیب کا معنی یہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات اور تعلیمات لے کر آئے ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا، یہ ہے ایمان بالغیب۔ شرط یہ ہے اس تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو جائے۔ دوسری صفت بیان کی اقامت الصلاۃ، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اب ایک بات کو یاد رکھیں، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ، اس کا معنی کیا ہے؟ اقامت کا معنی محض نماز پڑھنے کے نہیں ہے، بلکہ نماز کو ہر اعتبار سے، ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام ہے۔ یعنی نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور تمام حدود اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے ان پر ہمیشہ اس طرح نماز پڑھنا، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ اور ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ ہر ایک خود دیکھ سکتا ہے، اس لیے نماز کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے بھی ایک پوری ویڈیو جو ہے میں نے نماز کا طریقہ جس میں بتایا ہوا ہے، اگر کسی نے آپ میں سے کسی نے نہیں ہے تو یوٹیوب پر بھی وہ موجود ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ سن سکتی ہیں۔ اس میں نماز کا پورا طریقہ بتایا گیا ہے کہ نماز سنت کے مطابق کس طرح پڑھنا۔ تو یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ تیسرا مسئلہ، تیسری صفت جو ذکر کی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب اس کا کیا مطلب؟ ہر قسم کا خرچ داخل ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، چاہے وہ فرض زکوٰۃ کی صورت میں ہو یا صدقات واجبہ ہو، یہ نفلی صدقہ خیرات وغیرہ جو ہم کرتے رہتے ہیں، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ تو اور اس میں یہ کیا الفاظ پر ذرا غور کریں، مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ دیکھو جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں نا خرچ کرو اللہ کے راستے میں سے، وہ تو اس میں تمہارا جو تمہارے پاس ہے تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا ہی دیا ہوا ہے، ہمارا ہی، یعنی اللہ۔ دیکھیں آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، کسی کے پاس کم ہے یا زیادہ ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، کسی انسان کے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب اللہ چاہیں تو لے لیتے ہیں۔ بڑے بڑے مالداروں کو لمحوں کے اندر غریب ہوتے دیکھا گیا ہے۔
ہو گیا نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا۔ اس وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں دیکھو ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا خرچ کرو تو ہماری چیز ہے، اسی میں سے ہم مانگ رہے ہیں، اور مانگ بھی کتنا رہے، مما، ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی پورا خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو کچھ حصہ خرچ کرنا ہے، اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا ہے۔ تو یہ تین صفات یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہیں۔ آگے جو دو صفات اور آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اب اس کا ترجمہ ایک دفعہ لفظی ترجمہ بھی اور با محاورہ ترجمہ بھی ایک دفعہ میں دوبارہ کرتا ہوں۔ الف لام میم، ذالک، اس کتاب، ذالک یہ، کتاب و کتاب، لا نہیں، لا ریب شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، ویقیمون اور قائم رکھتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ومما اور اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے دی ہے، ینفقون خرچ کرتے ہیں۔ دوبارہ ترجمہ سنیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں غیب کی چیزوں پر، بن دیکھی چیزوں پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آج کے لیے یہاں تک ہے، امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے آپ ضرور کمنٹ میں یا واٹس ایپ پر ضرور اس کو پوچھیں، اور اس کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔